जो नरीन न्याजी ने अदारों पर इतना ने भारत को ऊपर कर दिया और हमारे कौमी इदारों को, दिफाई इदारों को कटहरे में खड़ा कर दिया। सर ये सवाल इनका था। देखो जहाँ तक नरीन बीबी की ओपिनियन का क्या वो ताल्लुक़ है, मेरी इत्तला यही है कि ये 3 महीने पुराना कोई इंटरव्यू था। मैं सबसे पहले कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो मुतनाज़ हो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई ना, किसने इसको लेके आया इतना अरसा के बाद, लेकिन जो भी उसने एक्सप्रेस किया है ये उसका ज़ाती एक ओपिनियन है, पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। मैं बरमला कह चुका और हर इंसान कह चुका है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ने रहम करके मारे का हक़ जतवाया है, और मारे का हक़ जब एक मकार दुश्मन ने पाकिस्तान पे रात के अंधेरी में इश्तियाल अंगेज़ी की, खुदा ने पाकिस्तान को कामयाबी दी और दिन की रोशनी में पूरे दुनिया ने देखा कि अपने से 5 गुना दुश्मन को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और हर पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी। और दुश्मन को अभी भी हमारा यही जवाब है कि अगर दोबारा दुश्मन ने कभी कोशिश की तो उससे भी सख्त जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। कौम भी यूनाइट होगी इंशाअल्लाह ताला, और फौज। बैरिस्टर साहब आपने बड़ा क्लियर कर दिया इस सारे बयान के हवाले से, आपने पार्टी पॉलिसी दे दी। आपने कहा कि मार्का हक बिल्कुल हम जेन्युइनली विन किया हमने, इसमें कोई शक नहीं। आप इस सूरत हाल में और इस बहस में गए, नरीन न्याजी ने 3 माह पहले इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, आप इस बयान की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि नरीन न्याजी को इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए? मैं सब कहता हूँ, देखिए जो भी कोई स्टेटमेंट है, इस वक्त मुल्क में डिवाइड बहुत बढ़ चुका है। देखो कोई चीज़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि जो 3 अर्गन्स है सरकार के, रियासत के, वो अमलन एक पे आ चुका है, और लोग जिस हालत में इस वक्त मुल्क में वक्त गुजार रहे हैं ये सारी दुनिया देख रही है। ये वक्त थोड़े से 1 फुट बेग जाने की है। हम तो यही कोशिश कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाए। मैं इसलिए कहूँगा कि देखो पुराने वाली चीज़ों को ना छेड़ें। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिल तस्खीर है, कोई दुश्मन पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, एक स्टेटमेंट से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि नरीन बीबी को, उसको भी आप हरास ना करें, उनको भी नोटिस ना भेजें, उनके पीछे ये चीज़ें आप करने देखें ना, मज़ीद आप करेंगे पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान के दिफा पे आंच नहीं आएगा। इसी तरीके से मौलाना साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी, मैं भी कहूँगा कि आप उस मैटर को पुट टू रेस्ट करें। उन्हें वजाहत भी की है, और मैं सारे लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि फौज की कुर्बानी हो और उनके शुहदा पे लबकुशाई ना करें। शॉर्ट ऑफ इट उसके रोल पे सबको, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है हम सबको है, आपका रोल कैसे होना चाहिए, सियासत में मुदाखलत कैसे हो, गुज़श्ता 70 सालों से किया हुआ ये अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ों पे कोई लबकुशाई नहीं होनी चाहिए ताकि हालात बेहतरी की तरफ। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें टाइमिंग देखें, एक तरफ मौलाना फजल रहमान का बयान आता है, फिर उधर से नरीन न्याजी का, क्या ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, सोची समझी साजिश है, और इसके पीछे आपके ख्याल में कौन सी कुव्वत कार फरमा है? नहीं देखो कोई भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो भी कोई कुव्वत कार फरमा है, बट मैं नहीं समझता कार फरमा कोई होगा। देखो पुरानी वाली चीज़ों को आप उठा लेते हैं या आउट ऑफ जो शख़ताबत में कोई चीज़ें निकल जाती है, मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसको टच ना करें, और मैंने कहा फ़ौज की कुर्बानियाँ और हमारे शुहदा, शॉर्ट ऑफ इट कौन है जो पाकिस्तान में इस रोल को वो डिनाई करेगा कि देखो इदारों की मुदाखलत नहीं है, दूसरे इदारों चाहे सुप्रीम कोर्ट है एग्जेक्टिव में दाखिलत की है, एग्जेक्टिव है उन्होंने अदलिया में मुदाखलत की है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मुदाखलत की है। हमारी सीटें, मैंने तो असम्बली में भी कहा हमारी सीटें कहाँ गई थी, जीबी में क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, ये आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि देखो आप कोई कोशिश करो, ये वक्त है, अगर आप अपने ज़ाती मुफादात को पीछे रखेंगे तो मुल्क भी मजबूत होगा, ये चीज़ें भी ख़त्म होगी। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही मुतालबा है कि इस चीज़ों को आप मज़ीद बयान दिया जिसे पूरे इंडिया में दुनिया में चलाया जा रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि 3 माह का पुराना मामला, अगर यही बयान कोई और देता तो उसके खिलाफ अभी तक मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप मुतालबा करेंगे कि इस किस्म के बयान, चाहे बानी पीते की बहनें हों या उनके खिलाफ जो जुबान बंदी की जाए, उनके मुकम्मल तौर पर पार्टी इस किस्म का कोई ऐलान करे? मैं कह रहा हूँ देखो पाकिस्तान की दिफा मजबूत है,
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 25 کروڑ عوام ہے. اگر کل کوئی اور بندہ کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے, کیا اسے پاکستان کی دفاع کمزور ہو جائے گی؟ پاکستان کی دفاع مضبوط ہے اور مضبوط رہے گی. میں اس کو فیور نہیں کرتا کہ جی لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کے کوئی آگے کارروائی ہو, چاہے وہ مولانا صاحب ہے, چاہے وہ نورین بی بی ہے, چاہے کوئی اور ہے. اس میٹر کو پٹ ٹو ریسٹ کرے ساری چیزوں کو. ملک کا دفاع پہلے بھی مضبوط تھا, مضبوط تر ہو گیا الحمدللہ. دشمن کو پورے قوم نے جواب دیا ہے, دوبارہ بھی جواب دیں گے. شارٹ اپ اٹ, بہتری لاؤ, آرڈر امپلیمنٹ کرو. ہم جو جس طریقے سے آرڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج تک نہیں رکھا گیا, ہمارے آرڈر امپلیمنٹ کرو, خان سے ملاقاتیں کراؤ, ہمارے کیسز لگواؤ, انصاف کے مطابق فیصلے کرو, پھر لوگوں کو کبھی شکایت نہیں ملے. اور صاحب یہ فرما دیں کہ آپ ان دونوں بیانوں کو غلط گردانتے ہوئے ان کی کیٹاگوریکلی مذمت کرتے ہیں, ایک چیز. دوسرا یہ کہ کیا پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وفاق اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے؟ اگر کھڑی ہے تو وہ وفاقی حکومت اور اداروں کے ساتھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں, ہم نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو کنٹروورشل ہو ہم نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا, پیریڈ. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو دہشت گردی پی ٹی آئی کا ہمارا بڑا موقف بڑا کلیئر ہے کہ دہشت ملک کے لیے ناسور ہے. دہشت گردی, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو, ایک بیانیے سے کارروائی کرو, جہاں بھی ہو ان کی سرکوبی کرنے کے لیے سارے ریسورسز استعمال کرو, نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد کرو. ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی تو ترقی بھی ہوگی, اسٹیبلٹی بھی ہوگی. گور صاحب, علیمہ خان صاحبہ اس وقت کے پی میں یوٹیوبرز کی ایک بڑی فوج کے ساتھ موجود ہیں, اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں, باضابطہ طور پر سیاست میں آ چکی ہیں. یہ فنڈز کون دے رہا ہے؟ یہ پارٹی ان کو اخراجات دے رہی ہے؟ یہ بھی سامنے آیا کہ 5-5 لاکھ روپے کا فی صحافی کا جو یوٹیوبر لے کے گئے ان کا 5 لاکھ روپے کا بجٹ ہے. دیکھیں, علیمہ باجی اکیلے چل رہی ہوتی ہے, اپنے گاڑی میں جاتی ہے, اور ان کے پاس خان کا ایک نیچرل الائنس ہے. جہاں بھی وہ جاتی ہے اوور نائٹ لوگ نکل آتے ہیں. وہ سوات آئی ہیں, وہ منیر آئی ہے, وہ راستے پر آئی ہے, یہ سارے لوگ خود نکل آئے. یہاں سے آپ راجہ بازار خالی جیب نہیں جا سکتے. یہ خرچہ کون کر رہا ہے, اخراجات کون؟ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود اپنی اکیلی گاڑی میں آئی ہے. خرچہ کدھر کا آیا ہے, کس کو لے کے گئے؟ اگر وہ آ جائیں وہاں جیل کے سامنے بیٹھی ہیں تو لوگ اس کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں. پھر جو یوٹیوبر ہے یا جرنلسٹ ہے وہ آ جاتے ہیں تو انہیں کی سب سے بڑی خبر وہی ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, کہ اگر نورین نیازی کا 3 ماہ کا بیان تھا تو یہ معاف کیا جائے, یہ اس کو نظر انداز کر دیا میں نے جائے؟ اسٹیٹمنٹ دے دیا اس میں. گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں ڈسکشن میں ہے کہ پی ٹی آئی شاید قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائے گی. اس بارے میں کوئی پارلیمانی پارٹی میں مشاورت ہوئی ہے؟ نہیں, دیکھو, جہاں تک قائمہ کمیٹیوں کا سوال ہے یا ایون جوڈیشل کمیشن میں پروسیڈنگ کا سوال ہے جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اس پہ ہمارا بوائیکاٹ ہے. جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی, ان کے انسٹرکشن نہیں آتے, ہم وہ بوائیکاٹ پہ آج بھی قائم ہیں. یہ کسی نے ویسے خبر چلائی ہے, اور ہمارا بوائیکاٹ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے, اور ایک اصولی موقف ہے. اس لیے یہ کوشچن نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مذاکرات ہو, بات چیت ہو. پارلیمانی کمیٹی میں کچھ لوگ ہیں اس حق میں, پارلیمانی کمیٹی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. نہیں, دیکھو, رائے تو مختلف لوگوں کی آ جاتی ہے کہ بائیکاٹ رکھنا ہے, بائیکاٹ کنٹینیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, رائے تو آ جاتی ہے. لیکن ہم جب فیصلہ کرتے ہیں سارے لوگ اس کو آن کرتے ہیں. ایز وی اسپیک ہمارا فیصلہ یہی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب سے انسٹرکشن. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر انتخابات ہیں اسے پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. ابھی جو وہاں پہ انتخابی مہم چل رہی ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ساری مین لیڈرشپ جا رہی ہے, بلاول بھٹو جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں, نواز شریف بھی جا رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اب بھی اپنے فیصلے کو درست سمجھتی ہے یا کوئی پچھتاوا محسوس کر رہی ہے؟ دیکھیں, میرے پاس ابھی جو اطلاع آئی ہے, جب میں ادھر ہی آ رہا تھا آپ کے پاس ہی, تو اطلاع تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو زون میں کر دیا کہ پہلے ری شیڈول کر لیا کہ کچھ الیکشن کو 3 حصوں میں کر لیے. دیکھو, میرے پاس ایک رائے ضرور آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو ریویو کر لیں کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں. ہم نے جو بورڈ بنایا ہے, آپ اس کے لیے پارلیمنٹری بورڈ جو بنا تھا, اسی طریقے سے آپریٹ بورڈ جو بنا ہے اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, میں نے ان کے رائے اور اوپینین کو ان کمیٹیوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور پھر ہمارا اتفاق اس پہ نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں, کیونکہ حالات سارے ایسے ہیں
لیکن حالات ایز وی اسپیک اب ناؤ ہمارا بوائکاٹ ہے، اور بوائکاٹ کس گراؤنڈ پہ تھا وہ ہم نے پورا تفصیل سے شیخ وقاص صاحب نے اپنے پریس ریلیز پارٹی کا جو دے رہا تھا اس میں اس کی کمپلیٹ سارا ذکر کیا تھا. بٹ ایز وی اسپیک ہمارا بوائکاٹ ہی ہے، اور اگر حالات بہتر ہوئے تو پھر گور صاحب یہ کل سے خبر ذرائع سے چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کے اوپر ڈیڈ لاک ہے وہ بنیادی طور پر 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا اور CCTV فوٹیجز آپ مانگ رہے ہیں. یہ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ ڈیڈ لاک کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ نہیں دیکھو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری مذاکرات کی طرف تو ہم ابھی تک بڑھے ہی نہیں. اور میں نے پہلے کہا کہ مذاکرات پیشکش کے حد تک ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی خوش آئند ہے، اور پھر کوئی ہماری یس نو نہیں ہوتی، کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. اس لیے اگر ہم بیٹھتے کوئی تیوہار طے ہوتا، کسی جگہ میں جاتے، ایک 5 10 15 منٹ گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تو کوئی چیزیں طے ہوتی. ایز وی اسپیک کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. البتہ میری خواہش ضرور ہے اور سب کی ہے اور ہونی چاہیے کہ سیاسی مسائل کا ایک لانگ ٹرم سیاسی سلوشن ضرور نکالا جائے تاکہ ملک بھی اس ایمپس سے نکل جائے اور سیاسی استحکام آئے. اور سیاسی استحکام جب آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام بھی ہوگا، دفاع بھی مضبوط ہوگی، ملک بھی خوشحال ہوگا، سارے لوگ خوش ہوں گے. لیکن اس کی ابتدا ہونی چاہیے کہ یہ ملاقاتیں فوراً بحال ہو، خان صاحب کو ایکسیس ہو، خان صاحب کے پاس ڈاکٹر ہو، خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں ہو. اگر آپ اتنی سی چیز کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک غیر انسانی سلوک کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں ملاقات نہیں ہونے دوں، تو پھر آپ کے ساتھ آگے فیوچر ملک کے لیے پھر کیا بنو گے؟ یہ بتائیے گا